ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے بچے وغیرہ ہوتے ہیں کسی اپنے بڑے کے پاس پوری زندگی نہیں آتے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے مال وراثت تقسیم، اس کو مورث کہتے ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ مورث کے پاس پھر آ جاتے ہیں بھی ہمارا حصہ نکالو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہماری شریعت نے وراثت کا حقدار ہونے کے لیے وارث کی باقاعدہ زیارت یا اس کی خدمت یا اس کے پاس آنا جانا کسی بھی چیز کو لازم قرار نہیں دیا ہے۔ یہ اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ضروری چیزیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب وراثت کی باری آئے گی تو اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی بیٹا خدمت نہیں کرتا تھا، ملا نہیں تھا، وہ دور باہر چلا گیا تھا، ساری زندگی نہیں آیا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، وراثت ملے گی۔ ہاں اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اولاد ہے اس کے پاس وراثت پہنچی تو حرام کاموں میں ہی لگائے گا، یا کوئی بچے بہت زیادہ خدمت گزار ہیں اور وہ بالکل بے پرواہ ہے، چلا گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو وراثت میں سے زیادہ حصہ ملے اور واقعی وہ مستحق بھی اس لحاظ سے ان کو محسوس نہ ہو رہا ہو، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنا پیسہ بچوں میں تقسیم کر دیں، اور اس نافرمان کو یا جو حرام کاموں میں پیسہ لگائے گا اس کو بالکل یا وراثت سے اس طرح محروم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چھوڑ گئے، اب چاہے زبانی لاکھ کہہ جائیں کہ بھئی فلاں کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا کیونکہ ہم ملنے نہیں آیا تھا، چاہے وصیت کریں چاہے وصیت نہ کریں، بہرحال اس کا حق ہے، اس کو تو دینا ہی ہوگا۔ باقی جو وہ نہیں آیا تو وہ برودی قیمت اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھتے ہوئے زبر زیر پیش کی رعایت کرتا ہوں قرات کے اندر تو میری آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ جو برابر میں ہیں ان تک آواز پہنچتی ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ تنگ ہوتے ہیں، تو کیا یہ مجھے گناہ ملے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جو علماء نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کہیں یا پڑھیں تو کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، صرف اتنی بات کہی، یہ نہیں کہا کہ عین اور ہا بھی سن لیں اور خوب اچھی طرح زبر زیر پیش بھی سن لیں، بس آپ کی آواز کان تک پہنچ رہی ہے، آپ تھوڑا زیر لب یعنی ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں کہ آواز کان تک آ رہی ہے، چاہے واضح آواز نہ آئے، آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا۔ لیکن جب آپ گاڑھا گاڑھا عین اور ہا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عین اور ہا، پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے اور برابر والے واقعی ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوفت ہوتی ہے شدید قسم کی، اور پھر زیر زبر پیش میں آپ مطلب اور زیادہ اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہوں گے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے، اور اس سے یقیناً میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کہ دوسروں کے نمازوں کو ڈسٹرب کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہیں یا رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لازم بات ہے کہ دائیں کا بائیں کا آگے والا ہو سکتا ہے پیچھے تک بھی آپ کی آواز پہنچے، سب لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، تو ایسا نہ کریں، اپنی آواز کو پست کریں اتنا کہ بس کان تک پہنچ جائے، چاہے واضح طور پر الفاظ ہر ایک سے جدا گانا سن نہ رہے ہوں۔ آخری جملے میرا یاد رکھیے گا، صحیح ادائیگی لازم ہے، صحیح سننا یا کسی کو سنانا لازم نہیں ہوتا۔ امام صاحب اگر تجوید سے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے آپ کو عین اور ہا واضح سنائی نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے لیے صحیح مخرج سے عین اور ہا کا نکالنا واجب تھا، نہ کہ آپ کو سنانا۔ آپ کہتے ہیں ان کا عین اور ہا واضح نہیں ہے، تو کس نے کہا کہ آپ کو عین اور ہا ان کو سنانا ہے؟ وہ عین اور ہا اگر آپ صحیح مخرج سے نکال رہے ہیں، یہی مطالبہ شرع تھا، بالکل نماز درست ہے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم مطلب چیز کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں، یا ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے سامنے خود چیزوں کی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ بس اتنا کریں کہ آپ کے کان آواز تک سن لیں، بہت زیادہ عین اور ہا یا زبر زیر پیش کو کان تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر اس سے دوسرے ڈسٹرب ہوں گے۔